السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو خبر ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں، حقیقی معنی میں اس خبر کو سننے کے بعد انسانیت کا کلیجہ دہل جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں والدین کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے۔ آج کی اس دور پر فتن میں روز بروز دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹیاں ہمارے لیے زحمت بنتی چلی جا رہی ہے۔ آخر کمی کہاں ہے؟ تو میرے بھائیوں، کمی ہماری اولادوں میں بھی ہے اور کمی ہمارے گارجین میں بھی ہے کہ انہوں نے شریعت کے تحت انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت نہ دے پایا اور خدا و رسول کا خوف نہ دلا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد غلط راستے پر بھٹک جاتے ہیں۔ آئیے، یو پی کے سرزمین کا ایک ضلع ہے میرٹھ، اسی کے میرٹھ ہی کے سرزمین کا ایک واقعہ پیش آیا جو آپ لوگوں نے کچھ دنوں سے سنا بھی ہوگا۔ یہ غالباً 14 یا 15 اگست کا یہ معاملہ ہے، اور لگاتار اس خبر کو لوگوں نے شائع کیا اور لوگوں تک پہنچائی گئی، لیکن آج مناسب سمجھا ہوں کہ میں بھی آپ تک اپنی رائے اور اپنا جو اس خبر کے متعلق جو حقیقت ہے، جو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ صاحبزادی جس کا نام ثانیہ بتایا جا رہا ہے، عمر لگ بھگ 18 سال، جو کہ بالغہ ہو چکی تھی، اور اس کے سر کو اس کے باپ نے کاٹ کر کے الگ کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ سر کو تن سے جدا کر کے اور بیٹی کے اس پوتر رشتے کو، بیٹی کے اس پاک رشتے کو یہ جناب نے ناپاک کرنے کی مکمل کوشش کی اور تمام رشتے کو تار تار کر دیا۔ بڑی سن کر کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یا آخر یہ باپ کیسا تھا کہ جنہوں نے اپنے بیٹی کا سر تن سے جدا کیا، اور آخر وجہ کیا تھی؟ تو میرے بھائیوں، وجہ کچھ نہیں بلکہ آج کے اس دور پر فتن میں جو محبت کے نام پر جو لوگ عشق بازی کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں، بس وہی ایک جرم تھا، وہی ایک سب سے بڑا اس کا گناہ تھا اس لڑکی ثانیہ کی، جن کے باپ نے ان کے سر تن سے جدا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا باپ جو اپنی بیٹی کو سر تن سے جدا کر دیا اور الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ نالوں کے قریب جا کر کے اس کے جسم کو، اس کے لاش کو پھینک دیا۔ اس کی آخر یہ پکڑ کیسے ہوئی، یہ خبر کیسے پہنچی؟ غالباً 5 دن تک لاش پڑی رہی، لیکن پولیس والوں نے بھی مکمل اس کی تحقیق کی، لیکن تحقیق مل نہیں رہی تھی۔ بالآخر ایک مرتبہ ایک انجان نمبر سے، ایک ان نون نمبر سے کال جاتا ہے پولیس ادھیکاری کے پاس، جو کہ اس کال کے ذریعے خبر دی جا رہی تھی کہ وسیم سیفی کی ایک محبوبہ ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، لیکن 5 دن سے وہ غائب ہے، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دلشاد گارڈن کے اندر میں ہے، گلی نمبر 3 میں اس کا ٹھکانہ ہے، آپ پتہ لگائیں۔ بس اتنا کہہ کر کے کال ڈسکنیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پولیس مکمل ٹیم کے ساتھ اس پتے پر پہنچتی ہے جو پتہ وہ ان نون نمبر والوں نے دیا تھا۔ جب وہاں پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور تو اندر سے اس کے باپ نے دروازے کو کھولا۔ کھولنے کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ کے کتنے اولاد ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے 5 اولاد ہیں، جن میں 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور بڑی بیٹی پریگننٹ ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر میں ایڈمٹ ہے۔ کہا کہ دوسری بیٹی تمہاری جو ثانیہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو وہ تھرایا ایک دم سے، اس کا باپ ایک دم سے تھرایا۔ تھرانے کے بعد پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے، اسے فورس کیا جا رہا ہے کہ بیٹی کہاں ہے؟ تو پھر اپنے ہیلے اور بہانے سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری بیٹی بوا کے یہاں ہے، یا پھر خالہ کی یہاں، یا فلاں رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا ہے۔ پولیس والوں کو مکمل شک ہوئی، مکمل چھان بین کیا گیا۔ چھان بین کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کا جو قاتل ہے
وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کے گھر کے گارجین یعنی کہ باپ اور بھائی نے مل کر کے ثانیہ جیسی خوبصورت لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے حراست میں لیا، حراست میں لینے کے بعد جب تھانے میں لے کر کے لایا گیا تو اس کے باپ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، تو اس کے باپ نے کیا جواب دیا میں آپ کو اسی کی زبانی ہو بہو میں پڑھ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے باپ نے کیا مطلب کہ کہنے کی کوشش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے 7 سال پہلے میرا پریوار میرٹھ کی شہزاد کالونی میں رہتا تھا اور میرے گھر کے پاس ہی عمران کا گھر تھا۔ جو عمران کا بیٹا وسیم ہے، گھر کے آس پاس ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے پریوار میں میل جول کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کالونیوں کے اندر میں، جب سامنے گھر جب ٹکراتے ہیں تو اڑوسی پڑوسی سے میل جول اور محبت ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ وسیم اور ثانیہ کے درمیان اسی بیچ میں افیئر چلنا شروع ہو گیا۔ وسیم چونکہ سیفی برادری سے ہے اور ہم قریشی یعنی کہ قصائی ہیں، اس کے علاوہ وسیم کچھ کام دھندہ بھی نہیں کرتا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا کہ اس لڑکے سے محبت کرنا چھوڑ دے، میں تمہاری رشتہ تمہارے بوئے کے لڑکے سے میں کروا دوں گا۔ تو ثانیہ یہ لڑکی محبت میں اس طرح سرشار تھی کہ وہ وسیم کو چھوڑنا نہیں پسند کر رہی تھی۔ بالآخر اس کے باپ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے کئی بار اسے سمجھایا تو اس پر کئی طرح کی پابندیاں بھی لگائی مگر وہ نہیں مانی۔ ان سب کے باوجود وہ چھپ چھپا کر وسیم سے ملتی رہی۔ اس کو لے کر کے میں بار بار ثانیہ کو سمجھاتا بھی رہا اور اس کو میں نے 1-2 مرتبہ پٹائی بھی کی۔ پھر اس کے باپ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے پوری طریقے سے سمجھ لیے کہ یہ لڑکی مکمل ہم لوگوں کے خلاف ہو چکی ہے تو ہم لوگوں نے وہ جو شہزاد گارڈن تھا ہم نے وہاں اس جگہ کو چھوڑنا پسند کیا اور وہاں سے ہم دوسری جگہ چلے گئے۔ دوسری جگہ وہ کون سا جگہ ہے جو شالیمار گارڈن، وہاں پر جا کر کے ان لوگوں نے مکان لیا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ وہاں پر بھی چھپ چھپا کر کے وہ لوگ ملتے رہے اور دونوں کے درمیان وہی محبت ہوتی رہی۔ تو میں اور گھر والوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ اس طرح میں ہمارے گھر کی عزتیں برباد ہو رہی ہے اور ہمارے گھر کی عزت چاروں طرف سے نیلام ہو رہی ہے، ہم کیسے اس برادری کو قبول کر لیں جو کہ ایک سیفی ہے، ہم قریشی ہیں، کیسے ہم دونوں کو شادی کر دیں۔ بالآخر معاملہ یہی آیا کہ برادری کا جو تعلق ہے اس کے بنا پر وہ شادی کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین میں برادری کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی خان ہے تو شیخ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، شیخ ہے تو انصاری سے نہیں کر سکتا ہے، انصاری ہے تو منصوری سے نہیں کر سکتا ہے، منصوری ہے تو کسی قریشی سے نہیں کر سکتا ہے، قریشی ہے تو سیفی سے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کلمہ گو ہے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایک خدا کا ماننے والا، اگر ہمارا اسلام کا کوئی ایسا ماننے والا ہے اور اگر کوئی محبت اس طرح کر بیٹھا ہے تو آپ کو نکاح کر دینی چاہیے تھی۔ آپ نے اس طریقے کے جو آپ نے ہتیا کی اور اس طریقے سے آپ نے جو سارے معاملہ کو انجام دیا، یہ انسانیت کو کہیں نہ کہیں بہت ہی بڑا نقصان پہنچانے کا کام ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی بدنامیت کے بھی بہت بڑا کام ہے۔ میرے بھائیوں، تو آپ کا کیا رائے ہے اس تمام معاملات اور تمام ہتھیا کے متعلق؟ آپ ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، بالآخر اس کے باپ نے کہا کہ ہم نے پھر ساری پلاننگ کرنے کے بعد اپنی بڑی بیٹی کو ہم نے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا اور ماں کو بھی وہیں پر جا کر اس کو رہنے کے لیے کہا۔ پھر بعد ہم رات میں آنے کے بعد 3 بیٹے ہمارے سوئے ہوئے تھے، ایک اکیلی ثانیہ بچ گئی، ثانیہ بھی مطلب کہ سو گئی تھی۔ ہم نے اپنے بڑے بیٹے کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا کہ بیٹا اس طرح کی باتیں ہیں اور اگر ہم آج یہ کام نہیں کر پائیں گے تو آج ہماری بڑی بدنامی ہوگی اور رفتہ رفتہ بدنامی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ باپ کے سمجھانے سے بیٹا بھی سمجھ جاتا ہے اور اندر جانے کے بعد گیا اور اس کے بڑے بھائی نے ثانیہ کو دبوچ کر کے پکڑا اور اس کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا اور ہمارے گھر میں ہم وقت چھڑیاں رہا کرتی ہے، چونکہ ہم قریشی ہے، ہم قصائی ہے،
ہم اسی چھری سے اپنی بیٹی کے گلا ریت دیے اور سر اور تن دونوں کو اپنے الگ الگ بوریوں میں رکھ کر کے سائیکل پر ہم نے الگ الگ جگہوں پر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اللہ اکبر، آج کا یہ معاشرہ نہ جانے کس موڑ پر جا رہا ہے۔ آج کا یہ معاشرہ دیکھا جائے تو ایک زہریلی ہواؤں میں مکمل طور سے یہ غرق ہو چکا ہوا ہے۔ ہمیں ان زہریلی ہواؤں سے نکل کر کے ہمیں ایک الگ منزل کی طرف، ایک الگ دشا کی طرف جانا ہے، اور جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس حدیث ہو، جس کے پاس رہنمائی کرنے کے لیے علماء ہو، بھلا بتائے کہ وہ غلط راستے کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی بھی شہزادہ اور شہزادی کی اگر اس دور اور اس حالات اور اس دور پرفتن کے ماحول میں اگر اس طریقے کی اگر نوبت آ جائے، زندگی انہوں نے جینا ہے، ہم نے کیا لینا ہے؟ اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ بالغ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں فاسد نکاح کر سکتی ہوں اور میں کروں گی، تو آپ فورس بھی نہ کرے، اس کو جانے دیں، وہ جیسا کرے۔ ہاں البتہ اتنا خیال رکھے کہ غیروں کے ہاتھ میں اپنی بیٹی نہ جا سکے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والی ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے تھی، ورنہ اگر آج نکاح کر دیا جاتا تو آج اتنا بڑا حادثہ پیش نہیں آتا۔ یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے، آپ کا کیا رائے ہے آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اب تک یہ اتنا ہی، اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔